نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سارے علاقے والوں پر ایک جگہ عیدگاہ یا پھر مسجد کے اندر جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے اگر ممانعت ہوتی ہے یا ممانعت برقرار رہتی ہے، پڑھنا منع ہو، تو پھر اپنے گھر کے اندر 4-5 حضرات مل کر اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عید کی نماز کے بعد 2 خطبوں کا دینا یہ سنت ہے، فرض یا ضروری نہیں ہے۔ منہاج الطالبین کی عبارت ہے وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَانِ کہ عید کی نماز کے بعد 2 خطبے یہ سنت ہیں، جمعہ کے خطبوں کی طرح یہ فرض نہیں ہے۔ تحفۃ الباری میں صفحہ نمبر 273 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ عید کی نماز کا حکم کا عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور اسی طرح جمعہ کی نماز جیسی یہ فرض نماز ہوتی ہے، اس طرح یہ نماز نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر شہر کے تمام افراد اس نماز کو چھوڑ دیں تب بھی حاکم وقت ان سے قتال نہیں کر سکتا۔ یہ نماز منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے پر، اگر کوئی غلام ہے تو اس پر، اگر کوئی سفر میں ہے تو اس پر، اگر کوئی عورت ہے تو اس پر، ہر ایک کے لیے یہ نماز پڑھنا مشروع ہے، یعنی یہ نماز ہر ایک نے پڑھنا چاہیے، پھر وہ گھر پر پڑھے یا کسی اور جگہ پڑھے۔ عید کی نماز یہ باجماعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ جیسے یہ بات اس سے پہلے آ گئی کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اگر کوئی تنہا بھی پڑھ لے تب بھی کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ عید کی رات عبادت کے لیے بیدار رہنا، یعنی جس رات گویا چاند نظر آتا ہے عید کا، اس رات عبادت کے لیے بیدار رہنا یہ مستحب ہے، جس پر انعام یہ ہے کہ جو بندہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں جاگے گا اس کا دل کبھی نہیں مرے گا، یعنی اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے قلوب مر جائے گے۔ اب اگلی بات بہت دھیان سے سنیں کہ عید کے دن کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ عید کے دن غسل کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو عید کے دن غسل کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو تب بھی اس کو عید کی وجہ سے غسل کرنا چاہیے، یعنی جو ناپاکی کے دن گزار رہی ہے تو عید کی خاطر وہ غسل کرے، گرچہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن وہ غسل کرے۔ 2 خوشبو جو بھی میسر ہو وہ لگانا، اور بالوں کو زائل کرنا، چاہے زیر ناف ہو یا زیر منہ یا زیر بغل ہو، تو زیر بغل یا زیر ناف جو بال ہیں اس کو عید کے دن زائل کرنا نماز سے پہلے۔ 4تھی چیز ناخن کا کاٹنا، ہاتھ کے ناخن ہو، پیر کے ناخن ہو، ان کو کاٹنا۔ موجودہ جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا یہ بھی مستحب ہے، البتہ سفید کپڑوں کا پہننا افضل ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ عید کے دن امامہ باندھنا بھی مستحب ہے۔ اب کسی کے پاس اگر نئے کپڑے نہ ہو تو موجودہ جو کپڑے ہیں اس کو دھو کر پہنے۔ عید کا غسل ہر بندے کے لیے مستحب ہے، جو نماز پڑھنے والا ہو اس کے لیے بھی اور جو نماز نہ پڑھنے والا ہو اس کے لیے بھی عید کا غسل مستحب ہے۔ اور ایک بات، عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز کھانا اگر ممکن ہو تو طاق عدد میں کھجور کھانا سنت ہے، عید کی یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز جانے سے پہلے طاق عدد کھجور کھاتے تھے۔ طاق عدد یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرح، حوالہ بخاری۔ اچھا، اور ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کی تکبیر تحریمہ تک گرچہ وہ نماز تنہا پڑھ رہا ہو
وہاں تک تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے، چھوٹوں پر، بڑوں پر، بچے ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، دن ہو، رات ہو، مسجد ہو، گھر ہو، راستے ہو، گلیاں ہو، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، ہر جگہ بآواز بلند اس تکبیر کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ کب تک؟ کہ عید کی نماز کی تکبیر تحریمہ تک۔ عید کی نماز کے بعد، عید الفطر کی نماز کے بعد تکبیر نہ کہی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ تو دیکھیے، عید الفطر کی نماز کے لیے نہ اذان دینا ہے اور نہ ہی اقامت کہنا ہے۔ جیسے عام نمازوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب ہم گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں اذان دی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز اگرچہ آپ جماعت کے ساتھ ہی اپنے گھر پر کیوں نہ ادا کر رہے ہو، نہ اذان دینا ہے اور نہ ہی اقامت کہنا ہے۔ کیا دلیل؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان و اقامت کے یہ نماز ادا کی ہے۔ بیہقی کی روایت کے اندر ہے کہ 2 رکعت جو ہیں، ان 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع میں جانے والی تکبیر کے علاوہ 7 تکبیرات زائد کہنا، اور دوسری رکعت میں ان 2 تکبیرات کے، یعنی پہلی تکبیر اور اس کے علاوہ رکوع میں جانے والی تکبیر، اس کے علاوہ 5 تکبیرات زائد کہنا ہے، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد، اللہ کی بزرگی بیان کرنا۔ اسی لیے ان الفاظ کا پڑھنا علماء نے افضل لکھا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بندہ اس پر اضافہ کرنا چاہے ان الفاظ پر تب بھی جائز ہے، اور وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آپ دیکھیں اس کی نیت، سنت مؤکدہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عید الفطر کی اللہ کے واسطے، اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ اگر امام نہیں ہے تو سیدھا کہیں اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ پھر ہر 2 تکبیر کے بیچ میں آپ نے تیسرا کلمہ جس کو ابھی دہرایا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ جو کلمہ ہے تیسرا، اس کو پڑھنا ہے۔ پھر جب 7 زائد تکبیرات ہو جاوے تو پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخری، وہاں تک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یہ پڑھنا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو جون سی بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت 2 رکعتوں کے اندر ایک سورت پڑھ لے۔ ایک اور یاد دہانی یہاں یہ تھی کہ عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا یہ کیا ہے؟ تو عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا ایک مباح عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ کرنا ہی چاہیے۔ الفقہ الاسلامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1415 پر لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز کے بعد بیوی بچوں پر خرچ میں وسعت کرنا، 1 مسلمانوں پر کثرت سے صدقہ کرنا، 2 مسلمانوں سے ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرنا، 3 اور خوشی کے اظہار کے لیے رشتہ داروں کی ملاقات کرنا یہ مندوب ہے۔